ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و محترم اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، آج کے اس ہفتہ واری اجتماع کے مناسبت سے اسلام کا ایک اہم عنوان اور موضوع اور تعلیم اور تربیت کا بھی ایک اہم عنوان اور موضوع، اور یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ امت مسلمہ کے نصب العین کا ایک اہم عنوان اور موضوع، یعنی امت مسلمہ کا ہمارا نصب العین کیا ہے، کہ کون سی چیز نصب کہتے ہوئے گڑی ہوئی چیز کو عین کہتے ہیں، آنکھ کو نصب العین کہتے ہیں ایسی چیز کو جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہر وقت گڑی رہے اور مضبوط رہے، کھڑی رہے، اس کو کہتے ہیں نصب العین۔ تو امت مسلمہ کا جو اس دنیا میں نصب العین ہے وہ یہی کہ ہر وقت ہماری نظر قرآن پر گڑی رہے، ہر وقت ہمارے نظروں کے سامنے، ذہن اور دماغوں کے سامنے قرآن موجود رہے۔ قرآن موجود رہے کا مطلب صرف کوئی نسخہ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ورنہ قرآن ہاتھ میں لے کر بھی آدمی چوری کر سکتا ہے، قرآن ہاتھ میں لے کر بھی وہ جھوٹ بول سکتا ہے، گناہ کے کام کر سکتا نا۔ قرآن کو ہاتھ میں لینے کا مطلب ہے قرآن کے پیغام کو اپنے ہاتھ میں لینا، اپنی زندگی میں داخل کرنا، اور قرآن پر نظر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے جو احکام اور فرامین ہیں تو ان احکام اور فرامین کو اپنے سامنے رکھنا، اس کو ہم رجوع الی القرآن بھی کہہ سکتے ہیں، کہ قرآن کریم کی طرف ہمارا رجوع ہو، قرآن کریم کی طرف ہم پلٹے۔ اور آج کے ان حالات میں یہ قرآن مجید کی طرف پلٹنے کی اور امت مسلمہ کو دعوت دینے کی اس لیے ضرورت ہے کہ آج امت مسلمہ کے زیادہ تر افراد قرآن سے ہٹے ہوئے ہیں، قرآن کی فکر اور قرآن کے علم سے بے بہرا ہیں، بے تعلق ہے۔ تو چونکہ قرآن مجید یہ تمام انسانوں کے لیے رہنما کتاب ہے، انگریزی میں کہتے ہیں اس کو گائیڈ بک ہی کہیں گے نا، گائیڈ کرنے والی، رہنمائی کرنے والی کتاب۔ جیسے کہ آج بھی کچھ ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں پر لوگ تفریح کے لیے جاتے ہیں، کوئی بھی دہلی کا لال قلعہ دیکھنے جاتا ہے، آگرہ کا تاج محل دیکھنے جاتا ہے، اور بھی ایسے تاریخی تفریح مقامات، تو بہت سارے پیشہ ور گائیڈ بک رہتے ہیں وہاں، ان کا پیشہ ہی رہتا ہے، ان کی روٹی روزی، ان کا ذریعہ معاش ہی رہتا ہے کہ جو نئے آتے دیکھنے والے، تو نئے آنے والوں کو وہاں کے مقامات کا پورا علم نہیں ہوتا، ان چیزوں کی حقیقت کا علم نہیں ہوتا، تو وہ خدمت دینے کے لیے وہ تیار رہتے ہیں کہ ہم آپ کی گائیڈ کریں گے، اور وہ لوگ ان کو روپیے پیسے دیتے ہیں، وہ فیس لیتے ہیں اور پھر پورا وہ دکھاتے ہیں۔ تو اس کو رہبر بھی کہہ سکتے ہیں، رہبر، رہنما۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ زندگی کے معاملات میں، دنیاوی زندگی کے معاملات میں کوئی ایسی جگہ پر آپ چلے جائیں جہاں کی تاریخ سے آپ واقف نہیں، جہاں کے راستوں سے آپ واقف نہیں، تو وہاں تو آپ گائیڈ بک کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، اور ہر انسان جو ہے تو گائیڈ بک کی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ گائیڈ بک اگر رہے گا تو میں صحیح طور سے یہاں کے حالات کا علم حاصل کر سکوں گا، اور میں اس مقام کی حقیقت سے واقف ہو سکوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم کو بھیجا ہے، یہ بھی دنیا ایک انسان کے لیے نئی آماج گاہ ہے نا۔ ہمارا اصل وطن تو وہ جنت تھا، حضرت آدم اور حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر داخل کیا تھا، اور روح ایسے بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ ایک انسان کا وجود یہ خاکی ہے، یعنی مٹی سے بنا ہے، اور اسی وجہ سے اس کو کہتے ہیں، علامہ اقبال نے اپنے شعر میں کہا نا
کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. خاکی یعنی خاک سے مٹی سے بنا ہوا انسان، پیدائشی لحاظ سے نہ دوزخی ہے نہ جنتی ہے. عمل سے جنت بنتی ہے اور دوزخ بھی عمل سے بنتی ہے. لیکن انسان کی جو روح ہے وہ مٹی سے نہیں بنی. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ اللہ کا حکم ہے. تو روح مٹی سے نہیں بنی. ہاں، مٹی کے ذریعے سے انسان کا جسم بنا. اور قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ نے اپنے اسی منسوخ بیان کیا کہ میں ایک مٹی سے انسان کو بناؤں گا، فنفخت فی روحی، اور پھر میں اس میں روح اپنی پھونکوں گا، فقعوا لہ ساجدین، تو پھر سجدے میں گر جانا. تو اللہ نے ہماری جسمانی ضروریات کا انتظام تو یقیناً مٹی سے کیا، لیکن روح چونکہ مٹی سے نہیں بنی، روح آسمان سے اللہ کے حکم سے آئی ہے. روح جسے کہتے ہیں، جان جسے کہتے ہیں، وہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ جسم میں جان پڑتی ہے، اور اللہ کا حکم ہوتا ہے تو جان نکل جاتی ہے. لوگوں نے الگ الگ اس کا نام دیا ہے. ہارٹ اٹیک سے موت ہوئی، حادثے سے موت ہوئی، لیکن یہ سب اپنے بولنے کے الفاظ ہے. اور ویسے روح کے لیے موت نہیں ہے، جسموں کو موت آتی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. روح تو ہماری پیدائش سے پہلے بھی وہ زندہ صورت میں تھی اللہ کے یہاں، اور پھر اللہ تعالیٰ روح کو داخل کرتا ہے ماں کے پیٹ میں. جب حمل کی ایک مدت ہوتی ہے، اور جب جسم اس لائق ہو جاتا ہے کہ وہ روح کو اپنے اندر سما سکے تو اللہ روح کو داخل کرتا ہے. لیکن جب جسم لاغر ہو جاتا ہے، ناکارہ ہو جاتا ہے، اور اس لائق نہیں رہتا کہ اس میں روح اب رہ سکے، روح اپنا کام کر سکے، تو اللہ تعالیٰ پھر روح کو کھینچ لیتا ہے. روح کو اللہ تعالیٰ واپس بلا لیتا ہے. اسی کا نام ہے موت. لیکن وہ نفس کے لیے ہوتی ہے موت، جسم کے لیے موت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے روحانی جو غذا ہیں وہ اپنی وحی کے ذریعے سے پوری کی ہے، یعنی کتاب ہدایت کے ذریعے سے. اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہی کر دیا تھا جب حضرت آدم اور حضرت حوا کو زمین پر بھیجنے کا اللہ نے فیصلہ کیا. تو سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں، پہلے پارے کا بھی چوتھا رکوع آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اس میں پورا منصوبہ موجود ہے کہ انسانوں کی پیدائش کا مقصد کیا ہے. یہاں سے وہ رکوع شروع ہوتا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ یاد کرو وقت جب کہ اللہ تعالیٰ تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، ایک نائب جو میری تابع داری کرے گا، میری اطاعت و فرما برداری کرے گا. پھر اسی رکوع کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جو زمین پر بھیجنے کا فیصلہ کیا تو یہ حکم دے کر بھیجا، اس خطاب کے ساتھ بھیجا کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ یہاں سے اتر جاؤ، میری جانب سے ہدایت آئے گی، گائیڈ لائن آئیں گی، رہنمائی آئے گی. تو جو اس کی اتباع اور پیروی کرے گا تو اس پر کوئی ڈر و خوف نہیں ہوگا. اور پھر گائیڈ لائن کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ہمارا دشمن پیدا کیا، اور دشمن کو قیامت تک کے لیے ڈھیل اور مہلت دے رکھی ہے. قیامت تک اس کی زندگی کی ضمانت ہے. ہزاروں انبیاء آئے اور انہیں موت آئی اور دنیا سے چلے گئے، لیکن ابلیس جس کا صفاتی نام ہے شیطان، اس کا ذاتی نام ابلیس ہے. یہ شیطان جو ہے تو اس کی صفت ہے جس کے معنی سرکش کے ہوتے ہیں، نافرمان کے ہوتے ہیں. اور یہ صرف صفت ابلیس کے لیے خاص نہیں ہے، وہ تمام افراد کے لیے، جنوں میں سے انسانوں میں سے جو شیطان کے نقش قدم پر چلتے وہ شیطان کی تعریف میں آتے ہیں. تو ایک ایسے دشمن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ لگا دیا، تو پھر زیادہ ضرورت ہے نا رہبری رہنمائی کی.
اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ جس مقام پر آپ پہنچے نئے مقام پر، لیکن وہاں پر ایک دشمن بھی آپ کا جو آپ کو دھوکہ دے گا، آپ کو دھوکہ دے گا، تو پھر زیادہ ضروری ہو جاتا ہے نا کہ آپ چوکن نہ رہے، اس لیے کہ یقینی طور سے وہاں دشمن موجود ہے آپ کا، اور کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے، تو آپ غفلت کے ساتھ اس مقام پر رہ سکتے کیا؟ کہ یقینی طور سے معلوم ہو جائے کہ میرا دشمن ہے، یہ پوری چار دیواری میں یا یہ جہاں پر میرا اٹھنا بیٹھنا ہے تو میرا دشمن ہے یہاں، اور ایسا دشمن ہے جو نظر نہیں آتا اور بغیر نظر آئے ہوئے میرے دل اور دماغ تک پہنچ جاتا ہے، تو بہت خطرناک دشمن ہو گیا نا۔ نظر آنے والا دشمن اتنا خطرناک نہیں ہو سکتا، آپ کسی نہ کسی طرح سے اس سے بچاؤ کر سکتے ہیں، بھاگ سکتے ہیں، اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اس کو مار سکتے ہیں، لیکن ایک تو ایسا دشمن کہ آپ اس کو مار ہی نہیں سکتے قیامت تک۔ اللہ کی طرف سے اس کو ضمانت فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ کے ذریعے سے مل چکی کہ جا تجھے ڈھیل اور مہلت ہے، اور پھر بغیر جسم کے ہیں اور روح ہمارے دل اور دماغ تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے دشمن سے بچنے کے لیے ایسا نظام ہم کو عطا کیا، ایسا نظریہ اور ایسا سلیبس اور نصاب عطا کیا کہ اگر ہم اس سے جڑ گئے، وابستہ رہے، تو پھر شیطان کچھ بھی نہیں ہمارا کر سکتا۔ قرآن مجید کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ لا یاتی الباطل من بین یدی ولا من خلفی، کہ باطل نہ اس کے آگے سے آتا ہے نہ اس کے پیچھے سے آتا ہے، لیکن شرط یہ کہ قرآن کے دائرے میں رہے، قرآن کو سامنے رکھ کر وہ زندگی گزارے، تو پھر شیطان لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی اس کو بہکا نہیں سکتا۔ تو قرآن مجید سے جوڑنے کی اور جڑنے کی تحریک یہ ہر وقت کی ضرورت ہے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی اذانیں رکھی ہے اور 5 وقت کی نمازیں رکھی ہے، اگر ہم یہ اذانوں کی حقیقت اور اذانوں کے تقاضوں کو اگر ہم سمجھیں تو یہ اذانیں بھی رجوع الی القرآن کا ذریعہ ہیں، رجوع الی القرآن کے اجتماعات ہے کہ ہم قرآن مجید کی طرف پلٹے، قرآن مجید سے وابستہ رہے۔ اور اذان کے کلمات پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ بغیر قرآن مجید کو سنے اور سمجھے اذان پر عمل ہی نہیں کر سکتے۔ اذان عمل کی چیز ہے نا۔ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اے اللہ اس مکمل دعوت کے رب۔ تو اذان کے جو کلمات ہیں وہ تبرک کے کلمات نہیں ہیں، وہ صرف اطلاع کے کلمات نہیں ہیں، وہ دعوت کے کلمات ہیں، عمل کرنے کے کلمات ہیں۔ تو اذان میں سب سے زیادہ مرتبہ جو کلمہ ہیں وہ کیا کلمہ ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے۔ تو اذان ایک درمیانی درجے کی جو اذان ہوتی ہے 5 منٹ میں ہوتی ہے، اچھے لین کے ساتھ، آواز کے ساتھ اگر کوئی دے تو 5 منٹ تک کے لیے کہ اللہ کی بڑائی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ اذان کی جو دعوت ہے، اذان کی جو بات ہے وہ صرف 5 منٹ کے لیے اذان ہونے تک ہے، کہ اذان ہونے تک کوئی بڑا نہیں، اور اذان کے بعد جو ہے تو اور دوسرے بڑے ہو سکتے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایسا؟ کوئی ایسا پاگل بھی نہیں کہہ سکتا جو شروع سے لے کر آخر تک دینی مدرسے میں ناکام ہوا، تو وہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ بھائی اذان کے کلمات وہ اذان ہی تک ہے، بات سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ ناکام ہونے والا طالب علم میں بھی جس کو کچھ نمبر نہیں ملے وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ اذان کے کلمات بات کے لیے بھی ہے، لیکن بدقسمتی سے ابھی امت نے اذان کے کلمات کو صرف اذان تک ہی محدود رکھا ہے اور اس کو زندگی سے جوڑنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر ہم اللہ اکبر پر عمل کرنا چاہیں گے تو بغیر قرآن کے نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ اکبر کا کلمہ بھی رجوع الی القرآن کی تحریک ہے، مہم چھوٹا لفظ ہے۔ یہ جو جماعت اسلامی نے 14 اکتوبر سے لے کر 23 اکتوبر 2020 تک جو ملک گیر سطح پر رجوع الی القرآن کی مہم منعقد کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے، تو مہم بہت چھوٹی چیز ہوتی ہے، لیکن جماعت کے پیش نظر بھی یہ نہیں کہ صرف یہ 10 دنوں میں رجوع الی القرآن کا کام ہو، متوجہ کرنے کے لیے ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم اللہ نے جو تحریک چلائی قرآن کی طرف رجوع کرنے کی، اگر ہم اذان کی تحریک سے جڑ گئے تو اللہ اکبر پر ہم
کیسے عمل کرے گھر میں، نکاح کے عمل میں، تجارت کے عمل میں، سیاست کے عمل میں۔ اللہ اکبر کا حکم وہاں بھی ہے نا، تو آپ قرآن کا سہارا لینا پڑے گا کہ اللہ اکبر پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ شادی کے معاملے میں، تجارت کے معاملے میں تو قرآن سے بے نیاز ہو کر، قرآن کو نہیں سمجھ کر اب اللہ اکبر پر عمل کر ہی نہیں سکتے۔ حی علی الفلاح کی دعوت ہے اذان میں، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو کامیابی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارے، اس کا نام ہی ہے نا کامیابی۔ ایک مومن کے لیے اصل کامیابی یہی ہے۔ دنیا کی دولت اور دنیا کی حکومت یہ ایک کامیابی کی چیز نہیں ہے، تو کافروں کو بھی حاصل ہے۔ تو حی علی الفلاح جو اذان کا کلمہ ہے، تو اس پر عمل کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک قرآن مجید کو ہم سمجھیں اور اپنی زندگی میں داخل کریں۔ اور پھر نماز کی حقیقت پر اگر ہم غور کریں گے تو یہ نماز بھی اسی لیے فرض کی گئی کہ قرآن ہمارے سامنے موجود رہے اور تازہ ہوتے رہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کیجئے میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے۔ لیکن وہ ذکر کا جو وہ مفہوم ہے جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ذکر قرار دیا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو ایک طرح سے نمازیں بھی جو فرض ہوئی ہے وہ قرآن کو قائم کرنے کے لیے فرض ہوئی ہے، قرآن کو پڑھنے کے لیے، قرآن کو سننے کے لیے، قرآن کو ذہن اور دماغوں میں رکھنے کے لیے یہ نمازیں فرض ہوئی ہے۔ چنانچہ پڑھنے کے لیے آنکھ سے کون سی چیز فرض ہے نماز میں؟ فرائض ہے نا نماز کے۔ تو رکوع تو ایک جھکنے کو کہتے ہیں، ایک جسمانی حالت ہوتی ہے۔ سجدہ بھی ایک جسمانی حالت کا نام ہے، جسمانی حالت کا نام ہے نا سجدہ۔ اور قیام ہے، کھڑے ہونے کو قیام کہتے ہیں۔ لیکن پڑھنا کیا چیز فرض ہے نماز میں؟ پڑھنے کے لیے عادت ہے، کچھ سنتیں ہیں، لیکن فرض قرات کیا ہے؟ قرات قرآن فرض ہے۔ قرات قرآن فرض ہے، قرآن مجید کا پڑھنا فرض ہے اور سننا بھی فرض ہے۔ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو قرآن مجید ہی میں ہے نا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور خاص طور سے مترجمین مفسرین نے اس سے یہ نماز کی دراز مراد لی کہ نماز کے باہر پڑھا جائے یا نماز میں تو اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے نا، اس لیے نماز میں خاموشی اختیار کرنا ضروری ہے مقتدیوں کے لیے بھی، کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تو غور سے سنو اور خاموش رہو، اور غور سے سننے میں سمجھنا بھی ہے۔ تو گویا کہ یہ 5 وقت کی جو نمازیں ہیں تو یہ بھی رجوع الی القرآن کی تحریک ہے کہ دن میں سے 5 مرتبہ ہم کو قرآن کی طرف بلایا جاتا ہے، قرآن سنانے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے۔ اور پھر ایک اہم چیز ہے، اور وہ اہم چیز کو اگر سامنے رکھے تو پھر تو کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا کہ نماز رجوع الی القرآن کی قیامت تک کی تحریک ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اور اس سے مراد ہے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گا، اور کیا ہی ہے بہترین ساتھی۔ لیکن کب ساتھ میں ہوں گا، کب صحبت ان کی حاصل رہیں گی؟ دنیا میں ہم نے ان کی صحبت اختیار کی ہوں گی تب۔ آخرت دنیا کا بدلہ ہے نا، بدلے کی چیز ہے نا۔ تو وہ اگر ہم نے اس دنیا کی زندگی میں انبیاء کو ساتھی بنایا ہوں گا، صدیقین کو اپنا ساتھی بنایا ہوں گا، شہداء اور صالحین کو ساتھی بنایا ہوں گا۔ ساتھی بنانے کا مطلب یہ کہ ان کی اتباع اور پیروی ہم نے کی ہوں گی، ان کے راستے پر اگر ہم چلے ہوں گے تو پھر ہم کو آخرت میں ان کا ساتھ نصیب ہوگا۔ لیکن انبیاء کو ہم کیسے جانیں گے؟ انبیاء کی تاریخ قائم ہے، انبیاء کی سیرت قرآن میں ہے نا۔ تب گویا کہ یہ ہر رکعت ہر نمازی کو قرآن سے جوڑتی ہے، اس لیے کہ قرآن میں انبیاء علیہ السلام کی سیرت،
جنہوں نے انبیاء کی تعلیمات کی تائید اور تصدیق کی ان کو کہتے ہیں صدیقین، اور جنہوں نے دین کو پھیلانے کے لیے، غالب کرنے کے لیے جانیں دی ان کو کہتے ہیں شہداء، اور قرآن حدیث کے مطابق جنہوں نے زندگی گزاری ان کو کہتے ہیں صالحین۔ تو گویا کہ ہر نمازی ہر رکعت میں قرآن سے وابستہ ہونے کی، رہنے کی دعا کرتا ہے، اور اگر وہ قرآن سے وابستہ نہیں ہے، قرآن اس کے ذہن اور دماغ میں نہیں ہے، اس کے سامنے نہیں ہے، تو گویا کہ ابھی وہ نماز سے وابستہ نہیں ہوا، وہ نماز سے وہ نہیں جڑا۔ پھر ایک اہم چیز یہ ہے قرآن سے جوڑنے کے سلسلے میں، ایک تو خطبہ حجۃ الوداع، یہ تو وہ خطاب ہے اللہ کا جو حضرت ایک خطاب تو وہ ہے اللہ کا جو حضرت آدم نے حضرت حوا کو زمین پر بھیجنے سے پہلے اللہ نے کیا کہ جاؤ یہاں سے اتر جاؤ، میری جانب سے ہدایت آئیں گی، تو اللہ کا خطاب ہی تھا نا۔ اور ایک طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان عرفات میں آپ نے جو خطاب کیا تھا، 1 لاکھ 1.5 لاکھ کی ایک روایت کے مطابق 2 لاکھ صحابہ، 1 لاکھ ہو 1.5 لاکھ ہو 2 لاکھ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ خطاب صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں تھا، قیامت تک کے آنے والی امت مسلمہ کے لیے آپ نے خطبہ دیا تھا، جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ حجۃ الوداع یعنی رخصتی کا حج، وداعگی کا حج، اس لیے اللہ کے وسلم کی اس کے بعد وفات ہو گئی، اس لیے اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اور جو آپ نے خطبہ دیا اس کو خطبہ وداع یعنی حجۃ الوداع کا خطبہ، رخصتی کے حج کا خطبہ۔ تو اس میں آپ نے جو خطاب کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں۔ وہ خطبے میں بہت ساری اور بھی باتیں ہیں، لیکن اہمیت والی بات ہے کہ ترکت فیکم مستقل لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوں گے، ذلیل اور رسوا نہیں ہوں گے، بھٹکوں گے نہیں، راہ راستے سے نہیں ہٹوں گے۔ سبھی مفہوم ہے اس میں گمراہی میں، ذلہ جسے کہتے ہیں کہ ذلیل ہو جانا، رسوا ہو جانا، بھٹک جانا، دھوکے میں آ جانا۔ تو اگر تم نے یہ 2 چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھا تو تم گمراہ نہیں ہو سکو گے، ایک تو اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسرے میری زندگی۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پوری زندگی قرآن کی اطاعت میں، فرما برداری میں گزری ہے۔ تو یہ خطبہ حجۃ الوداع بھی ایک طرح سے قرآن سے جوڑنے کی تحریک ہے، رجوع الی القرآن کی وہ تحریک ہے۔ اور پھر یہ قرآن مجید کے نسخے جہاں بھی شائع ہوئے ہیں، ہر مکتبے نے قرآن مجید کی آخر میں دعائے ختم القرآن بھی لکھی ہے، دعائے ختم القرآن۔ تو دعائے ختم القرآن میں ویسے 11 باتیں ہیں، اب اس کا موقع نہیں ہے، لیکن خاص طور سے اس میں ایک اہم بات ہے، وَجْعَلْهُ لِي، اگر ایک کی طرف اشارہ میرے لیے اس کو، تو وَجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، یعنی ہر قرآن مجید کا پڑھنے والا دعا کرتا ہے آخر میں۔ تو یہ دعائے ختم القرآن بھی قرآن سے جوڑنے والی دعا ہیں، قرآن کی فکر سے، کہ ابھی تک اگر قرآن مجید کا پڑھنے والا اور سننے والا قرآن کی فکر سے نہیں جڑا، قرآن کی دعوت سے نہیں جڑا، تو وہ دعائے ختم القرآن پڑھ کر اور سن کر وہ قرآن کی فکر اور دعوت سے جڑے۔ یہ دعائے ختم القرآن امام غزالی نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے، احیاء علوم الدین، اور کنز الامال ایک کتاب ہے عربی میں، تو اس میں بھی یہ دعا ہے، اور کسی مسلک کا، کسی جماعت کا اس میں اختلاف نہیں ہے۔ تو اس دعا میں ہم جو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو تو ہمارے لیے امام بنا دے، وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا۔ امام کسے کہتے ہیں؟ جو سامنے ہوتا ہے، جو پیشوا ہے، جو رہنما اور لیڈر ہے، اس کو کہتے ہیں امام۔ تو اگر ہم نے قرآن مجید کی امامت میں زندگی گزاری، جیسے کہ اللہ کے رسول نے، صحابہ کرام نے اور تمام ائمہ کرام نے قرآن مجید کی امامت میں زندگی گزاری، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اونچا مقام مرتبہ عطا کیا تھا۔ تو یہ دعائیں ختم القرآن کا بھی لازمی تقاضا ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں، سمجھ کر سنیں، اور اپنی زندگی میں ہم اس کو داخل کریں، اس کو رہنما ہم بنائیں۔ تو پھر دوسروں کی جو گمراہی کی امامتیں ہیں، دنیا میں گمراہی بھی ہوتے ہیں، اگر آپ نے سچے کو، اچھے کو اپنا امام اور قائد نہیں بنایا، اچھے کو آپ نے اپنا امیر نہیں بنایا، تو برا آپ کا امیر بنے گا۔ جیسے کہ قرآن مجید کے سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے قرآن سے اعراض کر کے زندگی گزارنے والوں کے لیے سخت ترین تنبیہ سنائی
وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کے ذکر سے بے نیاز ہو کر غافل ہو کر زندگی گزارتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو ہم اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے اور وہی اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ وہ شیطان ابلیس میں سے بھی ہو سکتا ہے، ابلیس کے کسی پیروکاروں میں سے بھی ہو سکتا ہے، کسی جن میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ جن میں سے اگر ہوگا تو گویا کہ اس کے ذہن اور دماغ میں وہ برے خیالات ہر وقت پیدا کرتے رہے گا، اور کوئی انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے جو شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہیں ابلیس کے، وہ انسان بھی شیطان کی تعریف میں آتے ہیں۔ تو پھر کوئی انسانوں میں سے برا نافرمان گناہ گار اس کا دوست بن جاتا ہے اور اس کی وہ رہنمائی میں زندگی گزارتا ہے، لیکن جب میدان محشر قائم ہوگا تو وہاں پر انسان بڑا افسوس کرے گا۔ جیسے قرآن مجید میں ایک مقام پر ہے، غالباً سورہ طٰ، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ اس دن آدمی اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، اتنا افسوس وہ کرے گا اور کہے گا کہ کاش کہ میں نے رسول کو ساتھی بنایا ہوتا، رسول کا راستہ میں نے اختیار کیا ہوتا، اور میں نے فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی بعد اذ جاءنی لقد اضلنی عن الذکر، یہ نافرمان شخص نے مجھ کو اللہ کے ذکر سے دور کر دیا، غافل کر دیا، بعد اذ جاءنی، جبکہ وہ اللہ کا ذکر یعنی قرآن مجید میرے پاس آ چکا تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے ایک نافرمان کو دوست بنایا تو اس نے مجھے قرآن سے دور کر دیا۔ تو محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن مجید کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نصب العین قرار دیا، اور اذان کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے اور خطبہ حجۃ الوداع کے ذریعے سے اور دعائے ختم القرآن کے ذریعے سے اس کی اہمیت اور ضرورت اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ تو ہم اپنی نماز کی دعوت کو بھی ہم سمجھے، اذان کی دعوت کو سمجھے، اور دعائے ختم القرآن کے تقاضوں کو بھی ہم سمجھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن مجید سے جڑنے اور اس سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔